بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأنتم الأعلون، اور تم ہی بلند ہو، ان کنتم مؤمنین، شرط ایک ہی ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی توحید کو بیان کرنے کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ ایمان ہے۔ آپ قرآن پاک کی اگر آیات کو جمع کریں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اس کے بعد عمل صالح کریں، آپ ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ سورۃ عصر کو دیکھ لیجئے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلے آمنو۔ میں آپ سب کو اور آپ مجھے بھی کہیے، یہاں بیٹھ کر صرف 3 سیکنڈ اس بات پہ غور کیجئے، آپ کے میرے پاس سب سے بڑی دولت انسان ہونے کے ناطے کیا ہے؟ دیکھیں نا، پہلی چیز ہے کہ اللہ نے انسان بنا دیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ کیڑا ہوتے، مچھر ہوتے، کاکروچ ہوتے، سانپ ہوتے، مینڈک ہوتے، کوئی ہماری اوقات تھی؟ اللہ کا اس پہ کہیے الحمدللہ۔ دوسری بات کہ اس نے انسان بھی بنایا تو صحیح سالم بنایا، ایک آنکھ نہ ہوتی، ایک پاؤں میں نقص ہوتا اور آنکھیں نہ دیکھتی، نہ بینا ہوتے، تو پھر کہیے الحمدللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جسم بھی صحیح اور سالم بنایا تو پھر امت مسلمہ کا ایک فرد بنایا۔ یہاں بیٹھ کر اس گھبراہٹ، اس کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس شاید سوچ اندر لانے کا بھی جگہ نہ ہو، اس وقت ذرا سا بیٹھ کر سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ اگر میری ماں اور میرا باپ مسلمان نہ ہوتا، اگر میں کسی مسلمان گھرانے میں پیدا نہ کی جاتی تو میں کیا ہوتی؟ ایم آئی مسلم بائی چوائس اور بائی چانس؟ کیا میں اپنی چوائس یعنی اپنی کہہ لیجئے کہ مرضی کے ساتھ مسلمان ہوں، یا پھر میں اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو گئی؟ اگر میرے آپ کے اندر ایمان نہ ہوتا، اگر آپ اور میں اپنے آپ کو اسلام والے ماحول میں آنکھ کھولتے نہ دیکھتے، تو ہم میں سے کس کے اندر ایمان کی اتنی گرمی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی طرح وہ پتھروں پہ لٹائے جانے کے بعد بھی احد احد پکارے؟ بہت کم۔ آج کے دور میں جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، جو دوسرا دین چھوڑ کر اسلام پہ آتے ہیں، بڑی مبارک کے قابل ہے۔ آج کے دور میں تو فتنے ہی اتنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں اتنے فتنے آئیں گے کہ انسان صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کو وہ کفر پہ ہوگا۔ جی آج یہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ رات کو پتہ نہیں کیا دیکھ کے سن کے سوتے ہیں کہ ایمان ہی نہ رہے۔ راتوں کی محفلیں، راتوں کی گیدرنگز پتہ نہیں ہمیں کیا دکھاتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، پھر نماز روزہ کرتے ہیں، پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، آج کا دن بڑا اچھا گزاروں گی۔ پھر سارا دن کچھ اچھے کچھ برے کر کے بستر پہ سونے سے پہلے پھر کوئی نہ کوئی خرافات میں آتے ہیں۔ اتنا مشکل ہو جائے گا، آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں ایمان کو بچانا، کہ انسان اب جس طرح جلتا ہوا انگارہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے، یہ آسان ہوگا، لیکن ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہوگا۔ پہلے دور میں لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر پتھروں پہ لٹایا جاتا، لوہے کے آروں سے چیرا جاتا، جلتی آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایمان کی آزمائش بھی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ تمہارے پاس کوئی وہ مثال ہی نہیں آئی جو تم سے پہلوں کے پاس آئی تھی۔ تو یاد رکھیے، جیسے ہر استاد کچھ پڑھانے کے بعد امتحان لیتا ہے کہ طالب علم نے جو سنا تھا وہ ٹھیک سنا تھا،
اور جو پڑھایا گیا اس کو جذب کیا کہ نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا۔ آپ کے میرے ایمان کا امتحان ہمیشہ سے رہا اور رہے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پختہ ایمان انبیاء کرام کا تھا۔ آپ ایک ایک نبی کی کہانی پڑھیں اور انسان کانپ کے رہ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سا ایمان، وہ کہتا ہے نا ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا۔ اگر ایمان ابراہیم جیسا ہو جائے تو آگ آج بھی گل و گلزار ہو سکتی ہے۔ وہ آگ جو ٹھنڈی ہوئی تھی نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی حرارت کے مقابلے میں ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا آپ میں اللہ کے حکموں پہ زیادہ چلیں گے۔ ایمان کی حقیقت پہ بہت کچھ کہا سنا گیا، لیکن آج جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہی زندگی ہے۔ ایمان کے بغیر کی زندگی کو آپ کہہ لیجئے کہ جیسے بے ماں باپ کا بچہ پیدا ہو اور ماں اور باپ دونوں ہی چلے جائیں، ایسے بچے کو کوئی راہ نہیں دکھاتا۔ ایسا بچہ معاشرے کا ایک بہت پیچھے ڈالا گیا بچہ ہوتا ہے۔ ایسے بچے کو ہمیشہ بھلائیاں دیر سے ملتی ہیں، لوگ کچھ دے لے بھی لیں تو ترس کھا کے دیتے ہیں، کیا کریں یتیم بچہ۔ ایسے بچے کی رہنمائی کرنے والے بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ جب ایمان نہیں ہوتا، ایمان کی کمی ہماری زندگی میں خواہشات کو بڑھا دیتی ہے، نفس پرستی کو بڑھا دیتی ہے، اور ایمان کی کمی ہماری زندگی میں اپنی مرضی سے جینے کا سبق سکھا دیتی ہے۔ آپ دیکھیے، چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک۔ رات سونے سے شروع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب رات کو سوتا ہے تو اس کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے، حالانکہ سونا ایک ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنی ضرورت کے مطابق سوتا ہے، کافر بھی سوئے گا، مسلمان بھی سوئے گا، یعنی آپ اس کو آج کہہ لیجئے کہ پہلا جملہ نکال دیں، ایمان والا بھی سوتا ہے اور بغیر ایمان والا بھی سوتا ہے، اور ایمان والا بھی سوتا ہے۔ فرق کس بات کا؟ کیا کوئی جادو کی چھڑی ہے ایمان والے کے سونے میں؟ نہیں۔ ایمان والا سوتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سو رہا ہوں، میں ایسے وقت پہ تو نہیں سو رہا کہ جس وقت نماز کو میری قضا ہو جائے گی۔ چلو میں سونے لگا ہوں، وضو کر لوں تاکہ ہر کروٹ پہ فرشتے مجھے دعا دیں، طہارت کی حالت میں سوتا ہوں۔ چلے سونے سے پہلے میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ ایمان والا سوچتا ہے کہ میں سونے سے پہلے وہ اذکار کر لوں جو اللہ کے نبی کرتے تھے تاکہ میرا سونا بھی عبادت ہو۔ پھر سونے سے پہلے وہ دائیں کروٹ لیتا ہے، اپنے رخ کو اس طریقے سے سیٹ کرتا ہے، یعنی ایک ایک چیز پہ غور و فکر کر کے پھر سوتا ہے، اور سونے سے پہلے الارم لگاتا ہے کہ میری فجر نہ قضا ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سونے کو عبادت بنا دیتی ہیں۔ اس کے برعکس جس میں ایمان نہیں، جب جس کروٹ پڑا سو گیا، چت لیٹ گیا یا پت لیٹ گیا، دونوں منع ہے۔ بالکل سیدھا بھی نہیں سونا اور بالکل الٹا بھی نہیں سونا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ الٹا سونا جہنمیوں کا سونا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہاتھ میں کنٹرول ہے ریموٹ کا اور آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھی، وہیں سو گئے۔ اذان سے بہت تھوڑی ہی دیر رہ چکی تھی تو اب نیند لگ گئی، فجر چلی گئی، تو یہ بے ایمان کا سونا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ آپ سب سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ سب یہاں یا تو گاڑی میں آئے ہوں گے، یا رکشے پہ، موٹر سائیکل پہ، اور کوئی نہیں تو کوئی نہ کوئی پیدل بھی آیا ہوگا۔ ہم سب جب یہاں پہنچنا چاہ رہے تھے تو ہمیں کوئی نہ کوئی چیز چاہیے تھی نا، مثلا گاڑی کو پیٹرول چاہیے تھا، موٹر سائیکل کو ڈیزل چاہیے تھا، اور اگر آپ پیدل چلے تو آپ کی طاقت لگی۔ ایمان ڈرائیونگ فورس ہے۔ جتنا ایمان زیادہ اتنا نیکیوں میں بڑھنا زیادہ۔ ایمان انرجی ہے، طاقت ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ ایک صحت مند انسان ہوتا ہے تو وہ 10 کلو کا وزن اٹھا کے بھی چل پڑتا اور وہ بھاگ بھی لیتا۔ آپ کہتے ہیں چلے یہاں سے ذرا وہ باہر روڈ تک پیدل چلے، وہ کہتے ہیں چلے، ہمت آتی ہے۔ اس کے برعکس بیمار شخص کو لائیے، اس کے لیے 10 کلو چھوڑ دیجئے، 2 کلو کی بھی چیز پکڑنی مشکل ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں باہر جائیں، وہ تو باتھ روم تک نہیں جا پاتا۔ کمزوری ہے نا۔ جب ڈائریا ہو جائے یا بیماری سے اٹھے ہوں تو چھوٹی چھوٹی باتیں مشکل ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے بوڑھوں کو دیکھ لیجئے، گھر کے بزرگوں کو دیکھ لیجئے، فراٹے بھر بھر کر دوڑ بھاگ کرنے والے
آپ صرف واش روم میں جانے کے لیے کسی کے سہارے کے محتاج ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے، ایمان والی زندگی نیکیوں والی زندگی ہوتی ہے، طاقت والی زندگی ہوتی ہے، جرت والی زندگی ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا اس میں آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اندر ایمان رکھیں، بس آپ کہیں گاڑی کا پیٹرول میرا ایمان، میرے اندر جتنا ایمان ہوگا میں اتنا نیکیوں میں بھروں گی۔ چھوٹی سی ایک مثال ہے، ہم سب فجر کی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ظہر بھی پڑھی ہوگی، عصر بھی پڑھ کے بیٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مغرب بھی پڑھیں گے۔ آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد کیا ہوا؟ میرا ایک سوال ہے، ذرا سا ٹرکی ہے، ذرا سا گھما کے سوال کر رہی ہوں۔ آپ نے فجر کیوں پڑھی؟ اس فجر سے آپ کو کیا ملا؟ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے اتنی باتیں کر لی، ساری تعریفیں اللہ کی جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ اور جب اللہ کی اتنی خوبیاں پتہ لگ گئیں تو بندہ مانگنے پہ آ گیا، اپنی اوقات سمجھ آ گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کچھ نہیں تو سب ہے۔ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے نا، یہ ایمان کا نچوڑ ہے، ایکسٹریکٹ ہے۔ جیسے آپ کو گھر میں روح افزا کی بوتل کوئی لا دے تو کھول کے پئیں گے تو کڑوی لگے گی، اتنی میٹھی، لیکن جب اس میں پانی ڈال دیں گے، ایک مناسب انداز سے اس کو گھولیں گے تو بڑا مزے کا شربت بنے گا۔ کنسنٹریٹڈ چیز سمجھی ہوں گے نا، کنسنٹریشن یعنی کسی بھی چیز کا بہت زیادہ گہرے مادے کی صورت میں ہونا۔ آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی دودھ ملاتے رہیں، وہ مٹھاس آپ کو اچھا ٹیسٹ دے دے گی۔ بالکل اسی طرح یہ مثالیں دوسری چیزوں میں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز سے ہمارے اندر ایمان کی طاقت آتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو کھڑے ہو کے کہہ رہی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اللہ کو رحمان کہہ رہی، رحیم کہہ رہی، مالک کہہ رہی، یوم الدین کا احساس ہے، اور میرے اندر کوئی گرمی نہیں آ رہی۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں، ابھی جو عصر کی نماز پڑھی، اس نماز پڑھنے کے بعد کتنا اللہ کا قرب آیا، کتنا اللہ سے پیار بڑھا، کتنا یقین بڑھا۔ اللہ کے نبی کا سینہ ہنڈیا کی طرح کھولتا تھا۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کی نمازوں کے دوران ارد گرد کیا ہو رہا ہے ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی اپنے کھیت میں نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سے کوئی چڑیا گزری، توجہ ادھر چلی گئی، پھلدار درخت تھا، کسی کے بارے میں آتا ہے، اس میں توجہ چلی گئی، نماز پڑھنے کے بعد اس درخت کو کٹوا دیا کہ نماز کے دوران اس نے میری توجہ لے لی۔ اور ایک صحابی کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ کمر میں تیر چلا گیا اور تیر ہڈی میں گھب گیا۔ اب وہ چلا تو گیا، لیکن جب نکالتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ پوری کوشش کرنے کے بعد جب لوگ اس کو نہ نکال سکے تو کہنے لگے کہ میری ہڈی میں چلا گیا، ابھی نماز ہوگی، نماز کے دوران مجھے ارد گرد کی ہوش نہیں ہوتی، تم مجھے اس وقت میرے لیے کوشش کرنا کہ تیر اس وقت نکال دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز شروع کی، رکوع سجدہ سب کر کے سلام بھی پھیر لی۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے تمہیں موقع دیا تھا کہ میرا تیر نکال دو تو تم نے کیوں نہیں نکالا؟ کہنے لگے کیا بات کرتے ہیں، وہ تو پہلے رکوع میں نکال دیا تھا۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے قانت ہو جاؤ۔ ایک شخص دیوانہ تھا، کسی کی محبت میں اس کو ہوش ہی نہیں تھی ادھر ادھر کی۔ کسی شخص کی نماز کے دوران اس کے آگے سے گزرنے لگا 2-4 بار۔ خیر، اس شخص نے جب نماز پڑھی تو آ کے اس کو ڈانٹا کہ تو نے میری نماز خراب کر دی، میرے آگے سے گزر رہا تھا، مجھے توجہ تیری طرف جا رہی تھی۔ تو وہ دیوانہ جو دیکھنے میں دیوانہ تھا لیکن بات بڑی خوبصورت کر گیا، کہنے لگا مجھے تو میرے محبوب کی یاد نے دیوانہ بنا دیا، مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ میں تیرے آگے سے گزر رہا ہوں کہ کہاں، تو کون سی نماز پڑھ رہا تھا کہ تیری توجہ میری طرف تھی۔ ہمیں تو بھولی بسری چیزیں بھی نماز میں یاد آتی ہیں۔ چابی کہاں رکھی، ابھی 2 نفل شروع کیجئے، چابی واپس آ جائے گی۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ساری اگلی پلاننگ نماز میں۔ نماز ریسورس ہے، جیسے ہنڈیا پکتی ہے تو کھانا پکتا ہے نا، چولہے پہ رکھی، پیاز ڈالا، نمک مرچ ڈالی، اس کے بعد کھانا پک گیا۔ ایمان پیدا کرنے کی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی، اِذَا غَضِبَ الْأَمْرُ، جب معاملہ کو بگڑ جاتا، کوئی گھبراہٹ طاری ہوتی، وہ نماز کی طرف دوڑتے، ہم فون کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ 4 لوگوں کو میسج کر دیں، یہ سنا یہ بات ہوئی۔ پہلے کوئی گر پڑتا تھا، لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے، اب سیل فون پکڑ کے ویڈیو بناتے ہیں۔ پہلے کھانا لگتا تھا جلدی سے کھاؤ، گرم ہے، کہتے ہیں نہیں ویڈیو بنا کر سب کو جلاؤ پھر کھائیں گے۔ کھانا تو نہیں چلا لیکن ہم اس کی تصویریں دیکھ کے ان بھوکوں کو جلائیں گے جن کے گھر میں آج پزا ہی نہیں بنا، اور ہو سکتا ہے وہ بچے پہلے ہی رو رہے ہوں ماں کو کہ ہم نے دال نہیں کھانی، اوپر سے آگے آپ کے ماموں کے گھر سے پزا پکا جلا جلا کے کھلاتے ہیں۔ ایمان بہت پیاری چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایک تو نماز سے ملتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مقصد، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد یہ کہ اللہ میں تیرے دین کو اوپا کروں۔ سرفرازی سمجھتے ہیں نا، کامیابی، بلندی۔ کیا میری آپ کی بھی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہے؟ ہم تو اپنے 4 بچوں کی سرفرازی کے شوق میں ہیں، یہ کچھ بن جائیں، یہ کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، اس کا شادی ہو جائے، اس کا رشتہ ہو جائے، اب ہو گیا، اب ان کے اپنے گھر بن جائیں، اب ان کی جائیدادیں بن جائیں، اب ان کے الگ بزنس بن جائیں۔ یہ کرتے کرتے ملک الموت آ جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ آج جو زندگی آپ اور میں گزار رہے ہیں، یہ وہ زندگی نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں نے گزاری۔ آج میرے اور آپ کے جو غم اور ہم ہے نا، اللہ کے نبیوں اور صحابہ رسول کے یہ غم نہیں تھے۔ آج ہم ڈی ٹریک ہیں۔ دیکھیں میرے انگلش کے لفظوں کو معاف کیجئے، کیونکہ لیکچر ورلڈ وائڈ سنا جاتا ہے تو کئی جگہوں سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے، یہ درخواست ہوتی ہے، اور بلکہ اردو میں بھی اب زیادہ مجھے لگتا ہے انگلش ہی آسان ہے۔ میں درخواست کہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ریکویسٹ کہوں تو سمجھ آ جائے گا۔ تو لیکن کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیچ میں تھوڑے سے انگلش کے لفظ ہوں تاکہ وہ اپنے بچوں کو بھی سنا سکیں۔ تو آپ میں سے جس کو نہ سمجھ آئے وہ مجھے معاف کر دے، لیکن سمجھ آپ سب کو آ رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو لائے کہ میں نے ایمان کو بڑھانا ہے، اور ایمان عقیدے کی پختگی کے ساتھ آتا ہے۔ ایمان ہمیں اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار کرتا ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیے آج کس کو نہیں پتا آج پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی، کسی کو کچھ پتا ہے تو بتا دیں، اپنے گھر کی بتا دیں آبادی۔ 21 کروڑ ان کی گواہی پہ لے لیتے ہیں۔ 21 کروڑ لوگ پاکستان میں جو مسلمان در مسلمان در مسلمان، آپ کی ماں مسلمان، نانی مسلمان، پر نانی مسلمان، یہ 3 نسلیں تو ہماری سیکیور ہیں نا۔ کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے؟ کس کو نہیں پڑھتا کہ قل هو اللہ احد؟ کس کو یہ نہیں پتا کہ لا تعبدون الا اللہ؟ کس کو نہیں پتا کہ لا تسجدوا الا اللہ؟ عبادت نہیں کرو مگر اللہ کی، سجدہ نہیں کرو مگر اللہ کو۔ کس کو نہیں پتا کہ کسی غیر کے سامنے ماتھا ٹیکنا شرک ہے؟ تو کیا یہ معلومات ہمارے اس 21 کروڑ کی آبادی کے عمل میں ڈھل گئی؟ مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں ہر نماز میں، جمعے کی بات نہیں کرتی۔ ابھی جمعہ ہمارا الحمدللہ کہیں حد تک قائم ہے، اس نسل نے تو جمعے پڑھنے ہیں، اس سے اگلی نسلیں دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ اور خاص طور پہ ویسٹ میں سارا ہفتہ مسجدیں خالی، 2-2 4-4 6-6 لوگ، جمعے والے دن سڑک پہ بھی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ جمعہ پڑھ لیں، کئی تو کہتے ہیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کیا یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہم گناہوں سے رک رہے ہیں؟ کیا نافرمانی رک رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز ایمان پروڈیوس کر ہی نہیں رہی۔ کھانا چولہے پہ رکھا ہوا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں ماما کب پکے گا کب پکے گا۔ 2-4 گھنٹے چولہے پہ رکھنے کے بعد پتیلی کھول کے دیکھیں کچھ بھی نہیں، پانی ہے۔ پتہ چلا اندر ڈالا ہی کچھ نہیں، سوکھی پتیلی یا پانی والی پتیلی کو پکا دیا۔ آج ہماری کوششیں ایمان والی، زندگی گزارنے والی، وہ پھیکی کوششیں ہیں۔ ہمیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ دیکھو ایمان پیدا کرنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم بس اپنے ایک حساب سے جی رہے ہیں اور اس پہ جی رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی بے مقصد زندگی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ ایمان کی کمزوری کا شکار ہو جائیں گے. دیکھیے ایمان ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے کام آسان ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. صرف ایک واقعہ سناؤں گی آپ کو. غزوہ احد کا نام آپ سب نے سنا ہوا. دوسری جنگ تھی اسلام کے نام پہ اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت کر کے لوگ آ گئے اور بہت ہی کھلا مقابلہ ہوا. ایک ایسی بھگدڑ ہوئی, ایک غلطی صرف مال کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھلا گئی. صحابہ میں سے 50 لوگ ایک ایسے درے پہ مقرر تھے کہ جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا. اللہ کے نبی بہت بڑے لیڈر تھے, آپ کو پہلے ہی سمجھ آ جاتا تھا کہ چیزوں کو کیسے رکھتے ہیں. آپ نے لوگوں کو نصیحت کی, انسٹرکشنز دی کہ دیکھو ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. پرندے آ کر ہماری بوٹیاں نوچ لیں, فتح ہو, شکست ہو, کچھ بھی ہو, دشمن آ جائے, دشمن چلا جائے, تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. صحابہ کھڑے ہو گئے, عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 50 صحابی وہاں کھڑے ہو گئے. اور واقعی وہ ایک ایسا درہ تھا کہ جس کے پیچھے سے اگر دشمن آتا تو مسلمانوں پہ حملہ ہونا تھا. خوب اچھا لڑے مسلمان, بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھے طریقے سے لے لیا. الحمدللہ فتح ہو گئی, مسلمان جیت گئے. دشمن جو تھے دم دبا کے بھاگ گئے. جب دشمن بھاگے تو انہوں نے اپنی چیزیں چھوڑ دی. وہ اٹھا کے تو نہیں بھاگتے, جب آگ لگتی ہے تو کوئی اپنے برتن تو نہیں اٹھا کے بھاگتا. وہ سارا اپنا اسلحہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. جب وہ بھاگے تو صحابہ سمجھے کہ جنگ ختم. جیسے اب آپ کہیں جی محفل ختم ہے, اب جائیں, بھگدڑ ہو گئی. اب جب وہ سب سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی تو مال غنیمت جمع ہونا شروع ہو گیا. اس دور میں یہی ہوتا تھا, جو جتنا اٹھا لے گا وہ اسی کا ہوگا. جب یہ سارے کرنے لگے تو وہ 40 میں سے تقریباً وہ جو 50 ہے اس میں سے 40 کو بھی یہی غلطی لگ گئی کہ بھائی جنگ ختم, اللہ کے نبی نے جو کہا تھا وہ وقت گزر گیا. جیسے ایک پروگرام ہے, سب کی ڈیوٹیز لگیں, پھر پروگرام ختم تو ختم. جیسے ہم مہمانوں کے سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کے جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہو رہا ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا. جب وہ درہ خالی ہوا تو خالد بن ولید جو بہت بڑے جرنیل تھے, جنہوں نے بعد میں اسلام کے لیے بہت کام کیا, انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا. اس حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کی اوپر بہت سخت وقت بھگدڑ مچ گئی. ان ایکسپیکٹڈ تھا نا. مثلا آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ سمجھے کہ اتنے کیا اس سے چلیں 10 لوگ ہی اور آ جائیں تو بھگدڑ تو مچ جائے گی نا, بیٹھ ہی نہیں سکیں گے, جگہ ہی نہیں بنے گی. خیر قصہ مختصر, 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو بھی شہید کر دیا گیا. آپ کے یہاں ہود کی کڑیاں لگی, آپ کے ماتھے پہ زخم آ گیا. مصعب بن عمیر جن کی شکل آپ سے بہت ملتی تھی وہ بھی شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے اور ان کی میت دیکھی کسی نے تو ایسی بھگدڑ میں افواہ پھیلا دی, ارے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کہتے ہیں جنگوں میں تو چھوٹی سی بات بہت بڑی ہو جاتی ہے. خبر پھیل گئی کہ قد مات محمد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اب وہ جو فوت ہونے کی خبر سنی تو وہ جو حوصلے تھے وہ اور ٹوٹ گئے. یعنی میں آپ کو سینیریو سمجھانے لگی ہوں کہ ایمان ہو یا نہ ہو فرق کیا پڑتا ہے. خیر قصہ مختصر, اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, ہوش میں آئے, لوگوں کو بلایا, میری طرف آؤ اللہ کے بندو. وہ پھر سویا ہوا ایمان جاگا اور سارے صحابہ جمع ہوئے. قصہ مختصر کہ جنگ پہلے بہت اچھی تھی مسلمانوں کے حق میں, بیچ میں ایک جھٹکا آیا لیکن بعد میں دوبارہ پانسا برابر ہو گیا. دشمن چلے گئے, مسلمان کھڑے رہ گئے. الحمدللہ فتح پھر بھی مسلمانوں کو ہی ہوئی. کیوں کہ مدینہ پہ حملہ کر سکتے تھے, لے جاتے, کچھ نہیں کیا. ساری بات تاریخی ہے, اس کو چھوڑیے, آگے کیا ہوتا ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے, گھر گھر میت پڑی ہوئی ہے, اور 70 صحابہ زخمی ہیں. ذرا سا سوچئے, ایک میت ہو جائے, اللہ نہ کرے اس محلے میں, تو پورا محلے پہ سوگواری اور غم کی کیفیت ہے. اللہ کے نبی گھر گئے, ابو سفیان بھی اپنا لشکر لے کر واپس چلے گئے. اللہ کے نبی کو خیال آیا, ارے ابھی تو دشمن چلا گیا, کیا پتہ پلٹ کے آ جائے جیسے پہلے بھی آ گیا تھا درے سے. اچھا, آپ نے اپنے صحابہ کو ایک حکم دیا, ہم ابو سفیان کا پیچھا کریں گے. یہ آج کے حالات کو بھی سامنے رکھ لیجئے, اسلام تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے. وہ مسلمان ہی نہیں جو غیور ہی نہیں ہے, جو دب کے جیا وہ کیا جیا. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر. اتفاق دیکھیے کہ دشمن فوج کے سربراہ ابو سفیان کو بھی یہی گمان گزرا. دور جا کے کہا ہوا کہ میں نے کیا کیا,
جیتی جنگ ہار گئی، ہمارے تو ہاتھ میں مدینہ آیا ہوا تھا، ہم کے چھوڑ گئے، چلو واپس پلٹتے ہیں۔ کچھ دھمکیاں تھیں ادھر ادھر کی، کچھ یہ باتیں حمر الاسد سے متعلق ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ایک کال، یہ ہے ایمان والی زندگی۔ اللہ کے نبی نے صرف مدینہ میں ایک میسج بھیجا، ابھی ہتھیار نہیں اتارنے، واپس چلیے، ہم ابو سفیان کے لشکروں کا پیچھا کریں گے۔ ہم ہوتے، ذرا سا سوچئے، استغفر اللہ، گھر گھر میت، دکھ غم، ان کو ابھی بھی اسلام کے دفاع کے کام ہے۔ ہمیں جنگوں میں نہ کوئی بلائے۔ میں آپ کو مثال دوں، یہ آج کا پروگرام ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کہہ دیا جائے کہ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ آج 1 گھنٹہ اور بڑھا لیتے ہیں، تو ہم کچھ اور دیر سنتے ہیں۔ چلیے یہاں سے اٹھ کے یہ 2-4 گھر چھوڑ کر پھر ایک اور درس ہے، وہاں چلیے، ہم میں سے 10 لوگوں کو کتنے مسئلے ہوں گے، گھر جانا، کھانا پکانا، دیر ہو گئی، میاں آگئے، بچے آگئے۔ ایمان ہوتا ہے تو بڑے بڑے چیلنج چھوٹے لگتے ہیں۔ یہ صحابہ تھے جو ٹوٹے ہوئے بدنوں کے ساتھ پھر پیچھا کیا۔ اچھا جب دشمن کو پتا چلا نا کہ مسلمان، تو پھر فریش ہو کے آگئے ہیں، کیونکہ مدینہ ان کا گھر تھا، تازہ کمک لے کر، مدد لے کر آگئے، تو ان کے دل میں خوف آ گیا۔ پہلے نکلے ابو سفیان، لیکن حمر الاسد تک پہنچ گئے تھے، تو وہاں سے خیال آیا کہ نہیں ہمارے اندر جرأت نہیں ہے۔ کسی کو پیسے دے کر ایک افواہ پھیلوا دی کہ مسلمانوں کو بتاؤ کہ ابو سفیان پیچھے سے بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ خیال کیا تھا کہ ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، نہیں یہ اب نہیں ہم آتے۔ صحابہ کرام نے جب یہ جملے سنے تو کیا کہا؟ قالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آنے دو پھر جو آتا ہے، ہمیں تمہارا رب کافی ہے۔ ان کا ایمان، اللہ کہتا ہے فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ عزیز ساتھیوں، باتیں میں جتنی بھی کروں گی نا آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہاں بیٹھ کے اس موضوع پہ آپ مجھ سے 2 گھنٹے بات کرا لیں، آپ مجھے کہیں گے آپ 2.5 گھنٹے بولیں۔ ایمان کا موضوع ہماری فطرت سے جڑا ہوا ہے، جیسے ماں کا تعلق ہے نا، ایسے ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ایک ایمرجنسی کہہ لیجئے، ہنگامی بنیادوں پہ جس چیز کے لیے ہم مسلمانوں کو فکر کرنی ہے وہ ایمان کی ہے۔ دن میں کئی دفعہ شوگر چیک کرتے ہیں جو یہ مریض ہوتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، آج ہم ویدر دیکھتے ہیں، گولڈ کے ریٹ لوگ دیکھتے ہیں، کرنسی کو دیکھتے ہیں، سارا دن مشینوں میں کچھ نہ کچھ چیک کرتے رہتے ہیں نا۔ ایک مشین اپنے اندر لگا لیجئے، ایمان چیکنگ کی۔ آپ کا میرا ایمان کتنا ہے؟ کیا یہ میری زندگی جو اس وقت بسر ہو رہی ہے یہ ایمان والی زندگی ہے؟ ایک کرائٹیرین لے لیجئے۔ ایمان والی زندگی میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 سکون۔ یہاں بیٹھے اپنے اندر جھانکیے اور خود سے پوچھئے کیا میرے اندر گہرا سکون ہے، اطمینان۔ دیکھیے زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آنا ایک نیچرل بات ہے، کبھی بیماری، کبھی نہیں، کبھی سر میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی گھر میں جھگڑا ہو گیا، کبھی، یہ نیچرل ہے۔ بٹ میں بات کر رہی ہوں اندر کا سکون۔ ایمان کی ایک طاقت ہے، یہ اذان سن لیتے ہیں، ایمان کی ایک تاثیر ہے، یہ آپ کے میرے بس چند پوائنٹ دوں گی انگلیوں پہ، ایمان چیک کریں۔ ایمان کی ایک تاثیر ہے کہ جتنا ایمان آتا ہے اتنا زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ باہر جنگیں بھی لگی ہو نا، آپ کے اندر سکون ہے۔ صحابہ کرام کو میدان جنگ میں ایسے اونگ آتی تھی جیسے کسی کو کسی شادی میں آتی ہوگی، لوگوں کو خوف پڑا ہوتا تھا، یہ سو جاتے تھے، تلواریں ان کے ہاتھوں سے یہ جھومتی تھی۔ زندگی میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے نا تو بہت خوبصورت طریقے سے وہاں تیرتی ہے، پانی سے نکالیں تو تڑپتی ہے نا۔ ان کریں ایسی 20 کیا اب تو سینکڑوں کہانیاں ہیں، طالب علم، قرآن پڑھنے والے جو قرآن سے جڑتے ہیں، میں ان سے ایک ہی سوال پوچھتی ہوں جب وہ قرآن کلاسز میں آتے ہیں، آپ میں سے بھی پوچھ سکتی ہوں، مثلا آپ 5ویں پارے پہ، شہلا نام ہے آپ کا، آپ کو سکون ملا 5 پاروں سے؟ یقین کریں یہاں آپ تو اتنے خوش قسمت ہیں، آپ کے ملک میں نہ ڈپریشن ہوگا، نہ سٹریس ہوگا،
نہ پرابلمز ہوں گے، جو ویسٹ کی دنیا کو چمٹے ہوئے ہیں، بے چینیاں، دکھ. قرآن آپ کے اندر اترے گا، آپ کو سکون ہوگا، مطمئن ہوں گے. اللہ نہ کرے بچے کو بھی چوٹ لگ گئی ہے نا، آپ کے اندر سکون ہوگا، گھبراہٹ ختم. آپ کو ایسے لگے گا کہ میں اپنی جگہ پہ. جیسے مچھلی پانی میں تو ٹھیک ہے نا، ہر چیز کی خوراک ہے. دیکھیے اگر میں تھوڑی دیر سانس روکوں تو میرا ایک دم لنگس جو ہیں وہ کیا مانگیں گے، ایسی آوازیں آتی ہیں نا، مراجعہ کہ اس کو آکسیجن چاہیے. آپ 5 6 7 8 گھنٹے کچھ نہ کھائیں، پھر ایک دم معدے میں کیا ہوتا ہے، کھچ پڑتی ہے نا، معدہ کھانا مانگتا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے لنگس ہیں یا ہمارے پھپھڑے ہیں یہ آکسیجن مانگتے ہیں. ہمارا دل ایمان مانگتا ہے. ایمان والا بڑا مطمئن ہوتا ہے. دوسری چیز جو ایمان کے تحفے کے طور پہ ایک انسان کو ملتی ہے نا، وہ جرأت ہے. ایمان والا دبتا نہیں ہے. جرأت کس بات کی؟ مثلا اگر بالفرض میں آپ سب سے کہوں کہ یہ کمرے میں جو بیڈ لگے ہیں اس کو ذرا نکال کر باہر نہ رکھ دیں، تو ہم سب کا جواب فرق ہوگا. کوئی کہے گا ناممکن، کوئی کہے گا بہت مشکل، اور تیسرا کیا کہے گا، ناممکن. فرق کس کا؟ جرأت کا. ہم ساری عورتوں سے یہ بیڈ نہیں موو ہوگا. آپ 3 برادرز کو بلائیں، وہ 2 منٹ میں بیڈ اٹھا کر لے جائیں گے، کھول لیں گے، بند کریں گے. فرق ہے نا. ایمان کے ساتھ نیکیوں کے بڑے بڑے کام آسان لگتے ہیں. جیسے صحابہ کو جنگیں آسان لگتی تھی، ہمیں کچھ اور کام آسان لگیں گے. اور ایمان نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، 4 بال داڑھی کے، اس کا بوجھ نہیں مرد اٹھا سکتے. عورتوں کو 1-2 گز کا کپڑا، 1-2-4 گز کا سلا ہوا گاؤن اپنے جسم پہ اللہ کی رضا کو لگانا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے. ایمان ہوتا ہے تو بڑی بڑی نیکیاں چھوٹی لگتی ہیں. جیسے طاقتور بندہ اگر بڑا بھی کام کر لے، آپ کہتے تھکے، وہ کہتے کوئی نہیں تھکے، کچھ بھی نہیں ہوا. صحت مند ہے، آپ اس کو کہ چلے، وہ آدھا میل بھی چل کے کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا. لیکن بیمار شخص کے لیے 4 قدم مشکل ہے. اپنے آپ سے پوچھئے، میں بھی اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کتنا ایمان ہے. اور میں اکثر اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہوں اور اللہ کا کروڑ دفعہ شکر کرتی ہوں کہ مالک تو نے رلنے سے بچا لیا ایمان دے کر. آج دنیا رل رہی ہے، سوچتے ہیں خوشی لے لیں گے، پیسہ آئے گا، گھر بڑا ہوگا، اچھے کپڑے ہوں گے، برانڈز ہوں گے، گاڑی ہوگی، پراڈا سے نکلیں گے، بڑے خوش ہوں گے. آپ ذرا دیکھیں ان ساری چیزوں والے ڈپریشن کا شکار ہیں. دنیا کی بڑی بڑی معروف شخصیات جن کو اللہ نے بہت دیا، خودکشیاں کی انہوں نے. ایمان دولت ہے. یہ ہر دن میں تھوڑی دفعہ دیر کے بعد جو نماز کی کال آتی ہے، جب ہمیں بھی آ رہی ہے، مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، ذرا سا سوچئے یہ کس چیز کی کال ہے. بالکل آپ اس کو اپنے اوپر لیں. ماں دیکھ رہی ہے بچہ کام کر رہا ہے، اسکول گیا، ادھر گیا ہے، کہ ماں کہتی ہے چلو بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھو، چلو منہ دھو کے آؤ، چلو روٹی کھاؤ. ماں کو آپ کے کھانے کی فکر ہوتی ہے نا، کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اگر کھاتا دکھائے گا، نہیں کام کرے گا تو بیمار ہوگا، سر میں درد ہو جائے گا. اللہ دن میں 5 بار یہ تھوڑی دیر بعد جو نماز کی کال دیتا ہے نا، یہ آپ کے میرے اندر کی بھوک کو ختم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایمان کی بھوک کو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بڑھا دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ایمان بڑھانا ہے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، نماز پڑھنی ہے. بالکل سچ کہا آپ نے. اور اب آپ بتائیے، جو بھی کہیں گی وجیہہ ہم سے وہی کریں گے. مجھے تو لگ رہا ہے اٹس ایم پاسبل کہ آپ سارے نماز کے بعد دوبارہ جمع ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اٹس پاسبل. چلیے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ یہاں ایک پاز دیتی ہوں. آپ لوگ جہاں جگہ ملتی ہے پھر نماز پڑھ لیں کھڑے. وہ قیاماً و قعوداً و علی جنوبہم. باہر گلی میں بچھا لیں مسلح. ہے کوئی پیچھے باغ، کوئی کھلی جگہ ہے؟ ٹھیک ہے سسٹرز، آپ اذانیں شروع ہو گئی ہیں. آپ سب صرف ایک چھوٹی سی بات، 3 فرض پڑھ کے آ جائیے. میری بات پہ ایک آج نیا کام کر لیں، صرف 3 فرض پڑھ کر واپس اپنی جگہ پہ آ جائیے. ٹھیک ہے؟ سنت اور نفل اگر آپ جو بعد میں پڑھتے ہیں وہ آپ عشاء سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں ایسے قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کدھر ہے؟ جس طرح میں بیٹھی ہوں. اچھا پھر آپ لوگ ادھر منہ کر کے پڑھ لیں.